صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. جز نمبر 10 پارہ نمبر 10 کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ. دور قرآن ول ٹرائی ٹو کور ایچ اینڈ ایوری آیا. اگر ہم اسکپ کریں گے تو بتا دیں گے کہ ہاں دس از دا تھنگ وی گونا بی کورنگ اٹ. سو سورہ انفال کنٹینیو ہوگی اس میں. سورہ انفال کہاں سے شروع ہوگی؟ آیت نمبر 41. ایک سوال کیا گیا تھا کہ مال غنیمت جو ایکسٹرا وار بوٹی ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوشن ہونا. پہلے کیا رہتا تھا بیفور دس حکم whoever finds it they will get it, but not anymore. So this is like distribution will be given here, the list of things they have to do it. So the following things talk about they ask in the starting of the Suratul Anfal. Now the answer has been given in juz number 10 in ayah number 41. تو کس طرح ڈسٹریبیوشن ہونا ہے مال غنیمت کا، تو وہ ساری چیزیں اس میں بیان کیے گئے ہیں. سو اینڈ پارہ کا نمبر جو بھی نام ہوتا ہے یوزلی جو آیت میں آتا ہے. تو پارہ 10 میں ہم جز 10 میں کیا کیا کمپلیٹ کریں گے؟ سورۃ الانفال آیہ نمبر 41 سے 75 دیٹ از کمپلیشن آف دا سورہ، اینڈ دین سورہ توبہ اسٹارٹس دیٹ ول بی فرام آیہ نمبر 1 to 89. So let's begin. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. So here surah continues from وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے مال غنیمت کس طرح ڈسٹریبیوشن ہونا ہے، وار بوٹی جو ہے کس طرح. یہاں پر بتایا جا رہا ہے آیہ نمبر 41. لیٹس کنٹینیو فرام دیر. اور جان لو کہ جو چیز تم بطور غنیمت کے حاصل کرو اور اس میں 5واں حصہ یعنی کہ 1/5 اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور ایک حصہ آپ کے قرابت اور یتیموں کے، محتاجوں کے اور مسافرون کا ہے. اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، جس دن 2 جماعتیں بہم مقابل ہوئی تھی، نازل کی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. So let's learn about this ayah. So in the beginning of the Surah Al-Anfal, this question has been asked with the who has to be given the distribution of the mal ghanimah. So here it has been mentioned, it was asked yas'alunaka anil anfal. تو وہ پوچھتے ہیں وار بوٹی کے بارے میں. تو look at the اخلاق of the صحابہ اکرام. they would wait and ایسے نہیں کہ کسی سے سوال کیا and everybody is answering it. It's not the way, right? ایون دنیاوی وے میں دیکھیے کہ سنت کا طریقہ فالو کرتے کہ they would raise the hand, then they would answer. They would not abruptly start saying the things. That is Islam actually. So we should follow that طریقہ. And here the question has been answered. The messenger صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو نیئر ریلیٹیوز ہیں ان کو، orphans کو، جو نیڈی ہے ان کے لیے، اور ٹریولر از لائک جو ایک مومنٹ آف ٹریولنگ رہتی. کوئی بھی کتنا بھی زیادہ اس کے پاس مال ہو، لیکن when you are traveling that moment of time you are needy. And if you truly believe in Allah، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے this is according to the law of Allah and you have to do what has this is like it has been mentioned like a part of iman. Like it's not given the choice though یہ کرنا ہے یا نہیں. you have to do it. یہ کرنا ہی ہے. اور آیت نمبر 42 کر رہے ہیں ہم سورۃ الانفال جز نمبر 10 پارہ نمبر 10. جب تم مدینہ سے میدان کے قریب کنارے پر تھے اور کافر میدان کے دور والے کنارے پر تھے، اور کفار قریش کا بچہ ہوا قافلہ. جیسا قافلہ کہاں سے تھا وہ سارا اس میں بیان کیا جا رہا ہے. تم سے نیچے کی طرف سمندر کے کنارے جا رہا تھا. how the قافلہ کہاں ہے کیا ہے وہ پورا you can literally imagine those things. اور اگر تم اور وہ کوئی بات ٹھہرا لیتے تو ضرور طے کرنے میں تم کو اختلاف ہوتا، لیکن جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ اس کو پورا کر دیتا. جس کو برباد گمراہ ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد برباد ہو،
اور جس کو زندہ رہنا ہے، ہدایت پانا ہے، قیام حجت کے بعد زندہ رہے. بے شک اللہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا. Here it's not about مرنا اور جینا, it's about you have ایمان یا نہیں, وہ بات ہو رہی. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ سارا علم جاننے والا ہے, اللہ knows about it. تو یہاں پر بلیورز کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ جو بیٹل آف بدر ہے, جو یاد کرو کہ جو وکٹری ہوئی تھی ایسے ہی نہیں, آف کورس ہم ایفرٹس لگاتے, لیکن واٹ تھنگ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی پاسبل کرے. تو مینی تھنگس ہمارے لائف میں ایسے ہوتے کہ ہم سوچتے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ایفرٹس بھی لگاتے لیکن نہیں ہوتے کامیاب, اللہ تعالیٰ ہی میک اٹ پاسبل ہوتا. تو بول رہے کہ ریکال کرو کس طرح تم نیئر سائڈ آف دا ویلی تھے, اور آرمی کیا تھی, 1000 آرمی تھی, اور ان لوگ بہت دور تھے, اور کیراون کیا تھا, لوو پوزیشن میں تھا, اور ابو سفیان جو ہے نا کیراون کو کیسا ڈفرینٹ راؤٹ سے مکہ کا کیسے لے کے آ رہے تھے, اور پھر کس طرح وہ مس ہوا, وہ سارے چیزیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں. And right now, dear sisters, we don't have that much time, like, I can describe about the battle of Badr and so on. Just remember that, tawakkul کرے اور اللہ سے دعا کرے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو میک پاسبل کیا اور کامیاب کیا. آیت نمبر 43 we are doing سورۃ الانفال. اور جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کو کم کر کے دکھایا, اور اگر اللہ آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھا دیتا تو تمہاری ہمتیں ہار جاتی اور تم میں اختلاف ہو جاتا, لیکن اللہ نے کم ہمتی اور اختلاف سے بچا لیا, بے شک اللہ تمہارے دلوں کی بات خوب جانتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو باندھنا چاہ رہے تھے, میک اسٹرانگ کرنا چاہ رہے تھے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا, بالکل فیو دکھے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم کو جس طرح ڈریم میں بتایا گیا ہے, سو دیٹ کہ تمہارے لیے ایک, اگر ویسا نہیں کرتے تو ہم لوگ لاسٹ کریج کر لیتے تھے. تو سم ٹائمس اٹ ہیپنس, you have to do the tawakkul and make dua. lot of دعا کرنے سے کیا ہوتا, آپ کے دل اسٹرانگ ہو جاتے اور میک پاسبل ہو جاتے. ولیکن اللہ, تو بول رہے کہ یہ, لیکن ہو سکتا تھا کہ تم کو نہیں پتا چل رہا کہ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو جو تمہارے علیم بذات الصدور, جو ہمارے دل میں, ہمارے جو سینے میں ہے, سینے میں کیا ہے, دل ہے, دل میں کیا ہے, ایمان ہے. تو ایمان کیسے فلیکچویٹ ہوتا رہتا, اسپیشلی جب رمضان آتا تو ڈونٹ وی فیل دیٹ, یس آف کورس. اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہا تھا, جب تم ان کے مقابلہ کر رہے تھے اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھاتے رہا تھا, تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ پوری ہو جائے اور سارے معاملات رجوع ہوں گے اللہ ہی کے سامنے. سو جو بھی چیزیں ہیں نا, اللہ میک اٹ پاسبل کر دیے. اب یہاں پر ایڈریسنگ ٹو دا مومنون, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنوں, جب تم کو کسی جماعت سے مقابلہ پڑ جائے تو ثابت قدم رہو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں پر کیا ہے, اٹ از بینگ کلیئرلی ایڈریس. اتنی چھوٹی سی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, مطلب ثابت قدم رہو, فرم رہنا چاہیے. واذکروا اللہ, اس کے بعد ثابت قدم رہ کے کیا کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, کثیرن کرنا ہے, لعلکم تفلحون. اب یہ جو ہے نا, یہ جو اصول ہے ہر چیز میں کرنا چاہیے. دنیاوی چیزوں میں ہم کچھ فیو تھنگس میں تو ہم کرتے, لیکن مینی تھنگس میں نہیں کرتے. فار ایگزامپل, اگر کوئی سمجھیے کہ کوئی چیز کی کمی ہے زندگی میں, اس کے لیے ہم نیک دعا کر رہے, کوشش کر رہے, لوگ کیا کرتے, ڈسکریج کر کے بولتے ہیں ارے اتنا بھی پیچھے مت پڑ جاؤ, کہیں کو کر رہے, یہ وہ نہیں بولنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. اللہ میک اٹ پاسبل, اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. اٹ کوڈ بی اینی رشتہ, اٹ کوڈ بی فار دا اولاد, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, رائٹ, کیونکہ اللہ میک پاسبل ہوگا, یا اللہ تعالیٰ کیا ہے, صبر دے دیں گا. اب فالوئنگ آیا میں وہی بتایا جا رہا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو, آپس میں جھگڑے نہ کیا کرو, ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, اور قوت برداشت پیدا کیا کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. دس از دا مین تھنگ, کہ جب آپس میں ہے نا مل کے رہنا ہے. اگر دل میں ایسا کچھ بھی آ رہا ہے نا, سوچنا کہ نہیں شیطان ڈال رہا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
اور نہ 70 ایکسکیوزز دیا کرو کہ نہیں اس سے نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپس میں ہی تفریقے پڑ جائیں گے نا, کم ہمت ہو جائیں گے, جھگڑے ہو جائیں گے, ہوا اکھڑ جانا, مطلب آپ جو ہے نا لیس پاورفل نہیں رہتے, لیس آپ کا پاور ہو جاتا. اور پھر یہاں پر قوت برداشت, when you have the firm determination, then you will have the قوت برداشت. But what is the key thing? ان اللہ مع الصابرین. تو پہلے کیا بتایا تھے, وذکر اللہ کثیرا. اب یہاں پر کیا بول رہے کہ نہیں, ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ صبر رکھنا ہے. تو یہاں پر ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. چاہے کوئی انسان ڈارکنیس آف دا نائٹ سے بھی پریشان ہو جاتا, اس کا کوئی ویکنیس آف دا فیسنگ اینیمی ہو سکتا, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. سبحان اللہ و بحمدی کہنا چاہیے کثرت سے, آپ کے دل کو ریسٹ بھی ہوتا, آپ اینیمی کو بھی فیس کرنے کے لیے آپ کو فیل نہیں ہوتا. اینڈ آلسو وی لرن دیٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو آپس میں جو ہے نا میوچل ریلیشن شپ ہے اس کو نا ختم مت کر دو. لڑائی جھگڑے یہ کیا ہوتا, حالقہ ہوتا. مطلب یہ ہے کہ ایسا پورا کمپلیٹلی آپ کے زندگی میں شیفڈ آف ہو جانا, مطلب رشتے پورے مون دیے جاتے ہیں. تو اب کوئی بھی بھائی چارہ ہو سکتا, یا سسٹرہڈ ہوتی, بردرہڈ ہوتی, کتنے بھی چیزیں ہوں آپس میں نا, پھر بھی اس کو درگزر کرنا ہی کرنا ہے, فارم ڈیٹرمنیشن کرنا ہی کرنا ہے. اوکے ہوں گا بھائی, جانے دو, کچھ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے نا, سامنے والا ایسا فیل ہوتا ہے کہ ارے میرے ساتھ برا بیہیو کرے, لیکن ان کے لائف میں اٹ سیلف کچھ ہو سکتا, اور ہم کیا سمجھتے ہیں میرے ساتھ ایسا کر رہے. نہیں, ان کو ایسا کچھ بھی نہ رہتا آپ سے, ان کی اپنی پرسنل کوئی پرابلمس ہو سکتے. اور کافرین کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے, اور اللہ ان کے اعمال کو اپنی احاطے میں لیا ہوا تھا. So Allah is encircling everything. And when they were leaving this kafir, what they were doing, itrana, like this is in a negative way. Allah does not like being boastful or kisi ko neecha dikhana, that kind of thing. If you have the ni'matein, if you are shukr guzar, Allah will give you more. But this is in a negative context it's talking about. اور جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھایا اور کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارے حامی ہوں. پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو وہ شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا, میں وہ کچھ دیکھتا رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتا. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. پہلے تو نا شیطان کیا کر رہا ہے, انسٹیگیٹ کر رہا, یہ وہ کر رہا, اور اپنے اعمال کو نا شیطان خوشنما بنانا ان سینس واٹ اف میں تو 5 پلر کی بات کریں گے, بیکاز دیز ڈیز دا تھنگس وچ آر گوئنگ جس طرح کے ہو رہے کہ آپ بیسک رول آپ چھوڑ دے رہے 5 پلر کا, اور اس کو ایکسکیوز دے رہے, اس کے اوپر یو ڈونٹ ایون ریئلائز دیٹ, اور سوچ رہے کہ نہیں میں تو بیچاری ہوں, میں یو کائنڈ آف جسٹیفائنگ دوز تھنگس. بٹ ہیئر ان دس کانٹیکسٹ جو جنگ کے کانٹیکسٹ میں ہے, ایکچولی ہی کوڈ سی دیٹ اینڈ ہاؤ دا اینجلس وڈ بی ہیلپنگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کس طرح ہیلپ آئی, اینڈ شیطان گاٹ اسکیئرڈ. لیکن پھر بھی اس کی جو ایک بری عادت ہے دیٹ ہی ول بی بار بار کائنڈ آف وسوسے ڈالنا اور لوگوں کو خوشنما ان کے باتیں بنانا, تاکہ نا لوگ اگر ریئلائز کر لیے تو کیا ہے نیکسٹ سورہ میں ہم وہی پڑھنے والے ہیں, توبہ کر لیں گے اور رجوع کر لیں گے, اور اللہ تعالیٰ تو نا کتنے بھی زمین آسمان کے اتنے بھی گناہ ہیں, توبہ کر لیں گے تو اللہ ول فورگیو, رائٹ. اینڈ نمبر 49, جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, اور جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. تو اب یہاں کا کیا بتا رہے ہیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب آگے اس میں جو اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہے, ذو قوت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا, اللہ زبردست بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, غفور الرحیم بھی ہے, بٹ آلسو شدید العقاب بھی ہے. وی ہیو ٹو ریممبر دیٹ. اور اگر آپ دیکھنے کے
دیکھیں کہ عذاب فرشتے ان کافروں کے جان قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ میں جلنے کا مزہ چکھو. تو literally this is they are being punished. But why they are being punished? کچھ لوگ نا خود بھی they will not do the calm and on top of that they would instigate other people. So ان کے وجہ سے کیا ہوا آیت نمبر 50 میں کہ کتنے 70 تو بھی لوگ بدر میں کل ہوئے. تو اس کے وجہ سے اینجلز ان کو کیسا مار مار کے ان کے فیس پہ ان کے بیکس پہ مار کے پنش کر رہے ہیں. ان کو کیوں پنش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگ جس طرح برا حرکت کرے. یہ عذاب ان اعمال کی کفریہ کے سبب سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ڈونٹ تھنک کہ یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ از کلیئرنگ دیٹ کہ یہ تو تم خود سے ارن کر لیے سو ہے تو اس وجہ سے تم کو پنشمنٹ مل رہی ہے. ان کی حالت ایسی ہے جیسے آل فرعون کی اور ان سے پہلے کافروں کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا سو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. بے شک اللہ ہی بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا. Look at this ayah dear sisters. یہ یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کے خلاف اللہ تعالیٰ جب ایک حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے جاؤ جنگ میں تو they went. تو آپ سوچئے کہ دین کو فالو کرنا اٹ wasn't easy. آج کل جیسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ لوگوں کا ایمان وہ ہو جاتا. اچھا ایسا بولے تو میں کلین شیو کروں, ایسا بولے تو میں اسکارف نہیں پہنوں, میں کیپ پہن لوں. Not that kind. They would suffer a lot. ان کے سینے پہ گرم گرم چیزیں ڈال دیتے تھے, کیا کیا گو تھرو کرتے تھے, اتنا پرسیکیوشن ہوتا تھا. پھر بھی جنگ میں جاؤ, ایک جنگ کر کے آئے دوسرے میں جاؤ, اوکے کم لوگ ہیں پھر بھی جاؤ, اسلحہ نہیں ہے پھر بھی جاؤ. تو this is how they were. And why it's referring to the previous like Pharaoh? Because he didn't believe. When he actually saw the angel of death, تب بلیو کرنا کچھ کام نہیں ہے. جب اینجل آف ڈیتھ آ جاتے ڈیلیگیشن کے ساتھ, جب بولنا کہ اچھا اب ایمان لا رہے ہیں, اٹس ناٹ گونا ہیلپ. تو یہ اینڈ آف یہ مشرکین مکہ کا کیا ہے, سملر اینڈ ہے جیسا فرعون کا ہے, وہ بتایا جا رہا ان دیٹ کانٹیکسٹ. سو وین ایور اٹ از کمپیئرنگ اینڈ کانٹراسٹنگ, اٹ مینس کہ وحی کے ذریعے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کنسول کیا جا رہا ہے. اینڈ سو our heart, right now we are going through so many things. Who is going to console our heart? When we read the Quran, when we understand it, and جب آپ کے دلوں میں یہ غم نہیں رہتے یہ دنیا کا یہ وہ, آپ کو غم کیا رہتا, آخرت کرے مجھے اچھے عمل لے کے جانا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو جو کسی قوم کو دی گئی نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود ہی اپنی ذاتی عمل کو نہیں بدلتے, اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. لائک ہیئر کلیئرلی مینشن کہ جو نیشن ہے نا ان کو خود بھی اپنے کلیئرلی اپنے خود کے جو اعمال ہے چینج کرنا ہے. لائک ان دس وی لرن کانٹیکسٹ کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے they would do that. And in that we learn that even a چھوٹی تھنگ ہو سکتی, لوگ بولتے کہ اچھا لیفٹ ہینڈ سے بھی کھا رہے تو کیا ہو رہا ہے, they could be genuine reason. We learn in a hadith پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پرسن لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے تو بولے کہ کیوں تم رائٹ ہینڈ سے نہیں کھا رہے, تو ان کا کچھ عذر بتائے and he keep on eating with the left and refuse to do that. So انہوں پھر ان کے رائٹ ہینڈ سے کھا نہیں سکے. Like this is the what it means کہ کوئی چیز آپ کو سنت میں ہے اور آپ اوور لک کر رہے. ان کی حالت فرعون اور ان سے پہلے والوں کی سی ہے. انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور آل فرعون کو ڈبا دیا, اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے. واٹ ظلم دے آر ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس ٹاکنگ اباؤٹ شرک کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی شرک کرتے اور وہ بھی, تو وہ پریویس نیشن کو کمپیئر کر کے بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 55 پہ ہے, جانداروں میں سب سے بدترین وہ ہے جو کفر کرتے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے جن سے تم نے عہد کیا, پھر وہ اپنے عہد کو ہر دفعہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں. مطلب نیک عہد کر رہے, پرامس کر رہے, اینڈ پھر ڈر رہے بھی نہیں, فیئر آف اللہ بھی نہیں ہے, پھر توڑ دے رہے, بریک کر دے رہے.
we should be aware of this. wallahi tallahi habitually करे, it's not that firmly determine करके कोई चीज का वादा करे and you are breaking that वादा. It's better we should write it down or record our voice कि अच्छा हम ये वादा करें या जो भी. in that context we should remember that. तो अगर लड़ाई में तुम उन पर काबू पाओ तो उनके जरिए से जो उनका अलावा है मुंतशिर कर दो ताकि उनको इबरत हो. और अगर आपको किसी कौम से खयानत का अंदेशा हो तो आप वो अहद उनको वापस कर दीजिए कि आप वो दोनों बराबर हो जाए. बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता. इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन. In general also Allah does not like to अगर कोई लोग खयानत कर रहे हैं, ट्रेचर्स कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर कोई लॉ को ब्रीच करे तो उसके बारे में बताया जा रहा है. एंड वी लर्न दैट कि पर्सन इफ यू पोजेस लाइक 4 चीज़ें हैं. अगर किसी से हम वादा करें तो वादा खिलाफी नहीं करना है, सच बोलना है, ट्रूथफुल इन स्पीच होना है, हुस्ने खातिमा हुस्ने खुलुक होना है, हुस्ने खातिमा हुस्ने खुलुक होना चाहिए, मैनर्स गुड होना चाहिए, एटिकेट्स होना चाहिए, और इफ़्फ़त मतलब हलाल रिस्क कमाना चाहिए, और फूड भी. तो ये सारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताए, ये 4 क्वालिटीज़ है. एंड वट एवर यू लूज इन दिस वर्ल्ड वुड नॉट एवर हार्म यू. अगर आपके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ हो गए तो हमारे अंदर अमानतों का रहना चाहिए, ट्रूथफुल स्पीच होना चाहिए, एंड ऑल्सो लाइक हुस्ने खुलुक होना चाहिए. हुस्ने खुलुक इस लाइक सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा ऑलवेज हमेशा अच्छा होना चाहिए. और इफ़्फ़त जो है ना, खाने के मामले में तआम की बात हो रही है कि कैसा सही अर्न करना, एंड ऑल्सो स्पेंडिंग इन अ राइट वे. एंड ऑल्सो वी लर्न लाइक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कुफर और ईमान कैन नॉट बी टुगेदर इन वन हार्ट. और वैसे ही ट्रूथफुलनेस है, सच्ची बात और झूठा एक नहीं हो सकता, और अमानत और खयानत एक नहीं हो सकते. सो वी हैव टू मेक श्योर दीज आर द ऑब्लिगेशंस एंड दीज आर द वेज ऑफ सुन्ना वी हैव टू ऑब्जर्व दैट. और काफिर ये ना ख्याल करे कि वो बच गए. बेशक अल्लाह को वो आजिज नहीं कर सकते. और काफिरों से लड़ने के लिए जहाँ तक तुम कर सकते हो फौजी क़ुव्वत, घोड़ों की तैयारी वगैरह के से सामान दुरुस्त करके इससे अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मनों को और उनके अलावा जिनको तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है, इन सब पर रूब जमाए रखो. रोब मतलब उन लोग, मतलब आपसे फियर होना होगा. और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो उसका पूरा सिला तुमको मिलेगा और तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा. Like whatever the spend you are going in the way of Allah, for the cause of Allah, Allah will give you completely. And this reminds me, dear sisters, like it's not only going in the jang में जा रहे अल्लाह के रास्ते में, this is also अल्लाह के रास्ते में आप beneficial knowledge gain करना. Remember that hadith, a person came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, I go and earn my living, but my other brother, he's just gaining the knowledge of the Quran and he's busy in that, he never get the chance to उनकी livelihood earn करने का. तो he said because of him you are earning so much, तो that is also is a must. फिर हमारे लिए क्या है, ख़वातीन के लिए it's so easy, right? जस्ट क्लिक अवे. एक फ़ोन में बस एक ऐप है, खोल लो, सुन लो, समझ लो, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लो. एक वन औरत कैन beneficial for so many people, like a daughter, like a wife, like a mother, grandmother, and so on so forth, like a sister, aunts, and so many rishtas, and you can be so much beneficial. अगर एक इंसान अच्छे से सीख ले और उसको इम्प्लीमेंट करे तो what not they can do. और अगर काफिर सुलह की तरफ राग़िब हो तो तुम भी माइल हो जाओ. अगर उन लोग बोले कि ठीक है भाई हम सुलह कर लेंगे, और अल्लाह पर भरोसा रखो, और इसमें ज़रा भी शक नहीं कि अल्लाह सुनने वाला और खूब जानने वाला है. इफ़ दे वांट दैट सुलह देन डू इट. और अल्लाह क्या है, सुनने वाला और जानने वाला है. देखिए अकॉर्डिंग टू आया द एट्रीब्यूट्स जो है ना वो आते. और अगर ये चाहते हैं कि आपको धोखा दें तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है. वो वही है जिसने आपको अपनी इमदाद से और मोमिनों से
قوت بخشی. تو بول رہے اگر یہ لوگ سوچ رہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان کو، تو اللہ از دیر، اللہ ول ٹیک کیئر آف دیٹ، ڈونٹ وری آف دیٹ. اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کی اور اس طرح ان کو متفق اور متحد کر دیا. اور اگر تم دنیا بھر کی تمام دولت خرچ کر دیتے تو بھی تم ان کے دل میں الفت پیدا نہ کر سکتے، محبت، مگر اللہ ہی نے ان سب میں محبت ڈال دی. بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. always make دعا. کیا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. It could be anyone. Sometimes ہوتا کہ لوگ آپ کو بہت ہارڈ ٹائم دے رہے. It could be Muslim, it could be non-Muslim, it could be near relatives, it could be جاننے والے could be. لیکن جب آپ دعا کرتے اللہ سے بولتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی ڈال دو، محبت ڈالو، اللہ will do that. اللہ brought the heart of believers together. میوچل لو ڈال دی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بلیورز جو ایک دوسرے سے لو کرتے اور the believer loves and he loves in return. اور جو پرسن جو نہیں کرتے تو there is no good in him. Like you love somebody and تو اللہ says if you don't, that's you don't have anything in your یعنی اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ جنت جانے کے لیے تو آپ کے اندر یہ ایمان کا ہے اصول کہ you should love each other for the sake of Allah, for the cause of Allah. اور سلام کو عام کرنا. ہیلو آئے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. سلام کو عام کرنا. اور یہ اللہ بین قلوبہم. there's a dua, you should make it and Allah will put the محبت. Even sometimes it happens, many sisters they say کہ نہیں ہمارے اسپاؤس کو اتنی محبت نہیں ہے، ہسبینڈ کو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. نیک دعا. اور پھر دعا کے ساتھ نہیں تھوڑی نرمی، تھوڑی کیا بہت زیادہ نرمی رکھنا پڑتا اور اپنے آپ کو ہمبل کرنا پڑتا. اگر ہم ہیوملٹی نہیں رہی تو پھر ان کے دل میں کیسا جگہ بنائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو جنگ میں نکلنے کی ترغیب دے. اگر آپ میں 20 ثابت قدم ہوں تو وہ 200 آدمیوں پر غالب ہوں گے، اور اگر 100 ہو تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے ہے کہ کافر کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو اب دیکھیے ایک مسلمان کی اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ دے آر ود دا ایمان والے. سو ایک ایمان والے کا اتنا زیادہ مرتبہ ہے کمپیئر ٹو ڈس بلیورس. اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں سے کسی قدر کمزوری ہے. بس اگر تم میں 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہو تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگین ریممبر دس ڈیئر سسٹرز، کیا ہے کہ واللہ مع الصابرین. صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اینڈ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ تو ہمیشہ صبر کرتے رہتے. صبر از لائک حبس النفس، اپنے نفس کو مار کے صبر کرنا. لیکن سم ٹائمز کاورڈنس میں صبر نہیں ہے کہ مطلب کسی کے سامنے کوئی انسان غلط کر رہا اور معلوم ہے ہیبیچولی ہے اور اس کے سامنے بول رہے نہیں، وہ تو پھر آپ کو پکڑ ہوتی ہے، آپ کو تو بولنا ہی چاہیے. صبر جہاں مومنٹ آف صبر کرنا ہے. الصبر صدمۃ الاولی، دیٹ مومنٹ آف ٹائم. فار ایگزامپل کوئی آپ کے پیارے گزر گئے، چیخ رہے چلا رہے جو منہ میں آیا بول دے رہے، پھر اس کے بعد صبر. نو، دیٹس ناٹ دا صبر. جب تو آپ ٹھنڈے ہو گئے. صبر مومنٹ پہ کرنا، جب کیلامیٹی ہٹ کری، اور اللہ ول ہیلپ یو وین یو ڈو دا صبر. اللہ ول ہیلپ ہو ایور ریمینس ود دا صبر. اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے یہ صبر بھی، پیشنس آنا، اور یہ بلیسنگ بیٹر ہے اینی تھنگ، کسی بھی چیز سے. تو ہم دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ صبر دے اور ثابت قدم رکھے. یو ریممبر بیفور آلسو اٹ واز لائک مینشن اباؤٹ دا ثابت قدم. آیا نمبر 67 پہ ہے، یہ نبی کی شان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کریں. تم تو دنیا کے اعمال کی طالب ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بڑی حکمتوں والا ہے. اللہ کیا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایٹریبیوٹس میں، عزیز الحکیم ہے. عزیز ہے، کبھی بھی پکڑ سکتے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم کو ٹائم دے رہے ہیں. حکمت والے ہے. اب جیسا کہ
स्नो हुई, उतनी स्नो हुई जितना हम लोगों को तकलीफ नहीं हुई. मतलब even though we have gone through, but there are certain things happen, natural calamities comes, there's a reason for it, but Allah has protected us, isn't it? अगर अल्लाह का हुक्म पहले से ना हो चुका होता तो जो कुछ तुमने लिया उसके बदले बड़ा अजाब होता. So whatever the things happen, Allah can send the bigger amount of azab. Ayah number 69 and 70. तो जो माले गनीमत तुमको मिला है उसे खाओ कि वो तुम्हारे लिए हलाल तय्यब है और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहीम है. रिमेंबर दिस. अब यहाँ पर क्या क्या एट्रीब्यूट आ रहे हैं कि देखिए माले गनीमत तो उनको मिल गया और बोल रहे कि वो हलाल भी है, तय्यब भी है और उसको खाओ एंड उसको अल्लाह के थैंकफुल है. एंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माल अगर कोई खुद से ले लिए, चाहे वो एक छोटी सी रोप क्यों ना हो, रस्सी क्यों ना हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते, फला इंसान जन्नत में जाए. तो ही सेड हाउ कम यू नो दैट, बिकॉज इवन ए स्मॉल थिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वो ले लिए थे तो उसके वजह से ही विल बी गेटिंग पनिश्ड. यू नो दिस इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस थिंग. यू नो ए रसूल, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार है, अगर अल्लाह कोई भलाई तुम्हारे दिलों में देखेगा तो जो माल तुमसे छीन चुका है अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहीम है. वल्लाहु गफूरुर रहीम. समटाइम्स क्या होता, कुछ चीज़ छीन ली जाती बट अल्लाह विल रिप्लेस विद द बेटर वन, इजंट इट? और अगर ये आपसे खयानत करे तो इससे पहले अल्लाह से खयानत कर चुके हैं, फिर अल्लाह ने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया है और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमतों वाला. अगेन द हिकमत ऑफ अल्लाह हैज़ बीन मेंशन. वल्लाहु अलीमुन हकीम है अल्लाह ताला. आय नंबर 72. बेशक जो लोग ईमान लाए और अपने घरों को छोड़ा और अल्लाह की राह में माल और जान से लड़े और जिन लोगों ने रहने को जगह दी और मदद की, ये लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त है. जो ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करे तो तुम्हारे उनसे विरासत का कोई ताल्लुक नहीं है. और अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो ज़रूर मदद करो, मगर उस कौम के मुकाबले में नहीं कि तुम में और उनके दरमियान कोई सुलह का मुआहदा हो और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देखता है. यहाँ पर रिमेंबर करिए कि ये एक चंद असूल बताए जा रहे हैं. पहली तो बात ये आयत में बताया जा है जो रिवॉर्ड है हिजरा का, इन द वे ऑफ अल्लाह निकले. इन लजीना आमनु व हाजरू करे लोग, हिजरत करना, लीविंग समथिंग. और ये आसान नहीं था, कुछ लोग अपनी पूरी फैमिली को चले लेके छोड़ के चले गए. और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुहाजिर है, एवरीथिंग उन्होंने कैसा गिव अप करे, कितना लोगों को हेल्प आउट करे और लोगों के लिए कितना दुआ. हिजरत करना इट्स नॉट अ इजी थिंग. राइट नाउ ऑल्सो समटाइम्स यू हैव टू डू हिजरा फिजिकली या अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना पड़ता है. इट कुड बी एनी टाइम हो सकता हमारी ज़िंदगी में आपको फील हो रहा कि नहीं दिस इज़ नॉट सूटेबल. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि फर्म रहना इबादा में, और ऐसे फितने आने वाले हैं तो अपने आप को बाज़ाकत अपना हक भी छोड़ना पड़ता. ये सारे हिजरत में इट्स नॉट अ वन थिंग, इट्स लाइक मेनी थिंग्स, यू नो. और किस तरह मुहाजिर की इसमें तारीफ़ की गई कि नॉट ओनली दे लेफ्ट एंड ऑल्सो हाउ दे स्पेंड देयर थिंग्स, यू नो. काफिरीन बाहम एक दूसरे के वारिस है. अगर तुम इस पर अमल ना करोगे तो दुनिया में बड़ा फितना और फसाद फैलेगा. और जो लोग मुसलमान हुए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में निकले और जिन्होंने मुहाजिरीन को जगह दी और मदद भी की, ये लोग ईमान का पूरा हक अदा करने वाले हैं. उनके लिए बड़ी मगफिरत और बड़ी इज्जत की रोज़ी है. You know, when you make easy things for any person, Allah will make it easy, you know. Remember this, वल्लज़ीना आमनु है लोग, ईमान लाए, वहाजरू इमिग्रेट करे, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलना,
اور والذین او نصروا، تو کیسا شیلٹر دیے ان کو، ہیلپ آؤٹ کرے، ایڈ کرے. تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو مومن کا حق ہے، بلیو ہے. تو ان کے لیے کیا چیز مل رہی؟ لہم مغفرت و رزق کریم. ریممبر these are the similar ayahs we have seen in the in ayah number 2 and 3. The same thing, forgiveness or noble provision. We all want forgiveness in this world, right? Forgiveness from Allah. And also sometimes it happens کہ ہم اللہ سے forgiveness کہتے ہیں، لوگوں سے کچھ معاملات ہوا forgive کرو، بولتے ہیں نہیں بھائی میں تمہیں نہیں معاف کرتا ہوں، میرے دل میں یہ ہوا وہ ہوا. اللہ forgive کر رہے. تو لوگوں کو بھی میک ایزی کرنا چاہیے، اور لوگ جب دوسروں کے لیے میک ایزی کرتے ہیں نا، اللہ ول میک ایزی فار یو. اینڈ آلویز وی شوڈ ریممبر دیٹ. آیت نمبر 75. اور جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جنگ کیے، تو پھر وہ تم میں سے ہی شمار ہوں گے. مطلب لیٹر آن کرے، نو دیٹ مومنٹ آف نہ کرے تو بھی ان کا. اور جو آپس میں رشتہ دار ہے تو کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے میراث میں زیادہ حقدار ہے. بلا شبہ اللہ ہر شے کا پورا علم رکھتا ہے. سو یہاں پر بتایا جا رہا ہے دین سرٹن تھنگس ہیپن، کہ کوئی جبھی کرے کوئی بعد میں کرے. بلڈ ریلیشن شپ سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ مہاجر ہو گئے، کس طرح ان لوگ ایک دوسرے کے کام آئے. سو دیٹ از دا مہاجر اور انصار کی اتنی تعریف کی گئی ہے، تو وہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اینڈ سورۃ التوبہ، توبہ itself, when we hear the word توبہ is it's just not repentance. یہ forgiveness ہر انسان کو چاہیے. So there are many times mentioned about the توبہ in this, and this surah didn't start with بسم اللہ، کیونکہ فوراً برات من اللہ بول کے شروع ہوئی، ڈیکلریشن آف ڈس ایسوسیشن فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ جو مشرکین تھے یہ کیئر ٹیکر تھے، اینڈ کیئر ٹیکر تھے، لیکن they would not do certain things، جیسے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کرنا ہے. they would be doing the طواف without clothes، اور کیئر ٹیکر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو من مانے. تو دس سورہ begins without بسم اللہ، so we're going to do the same thing and follow that. And also remember that مشرکین has been given the time span. اچھا اتنا ٹائم ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، either you believe it یا تو پھر یہاں سے نکل کے چلے جاؤ، چھوڑ دو یہ جگہ. So that's how it's going to be. Surah At-Tawbah, and this is a Madani surah, and it has only 129 ayahs. Baratun min Allahi wa rasuli ila allazina. تو اب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان مشرکین سے دستبرداری ہے جن سے تم نے بلا تعین مدت عہد کر رکھا تھا. اب یہاں پر ایک اوپن ڈیکلریشن ہے، ڈس ایسوسیشن ہے فرام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک جو ٹریٹی ہے جو پالیتھسٹ. اب یہاں پر جو ایک صلح حدیبیہ کے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکٹڈ علی رضی اللہ عنہ ٹو رائٹ دا ٹرمس آف ٹریٹی، ہی سیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہاں پر سہیل ابن عمر فرام دا سائڈ آف مشرکین سیڈ وی ڈو ناٹ نو واٹ از بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو بسمک اللہم. So Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Ali radiallahu anhu to change it Bismika Allahumma. So the treaty was being made, therefore, so Bismillah was written. Here's the treaty is being annulled, cancel ho gayi treaty. That's the thing talking about. And also like how time span has been given. So تم 4 مہینے اس زمین پر چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ بلا شبہ اللہ کافروں کو رسوا کرے گا. کیوں رسوا ہیوملیشن ہوگا؟ کیونکہ بار بار احکامات آ رہے ہیں، پھر بھی ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بلیو کر رہے. تو دے کین ٹریول فریلی، 4 مہینے کا ٹائم ہے. اب سورۃ الانفال کے بعد یہ واز ریویل آفٹر دا بیٹل آف بدر، سورۃ التوبہ، اینڈ دا کانکیسٹ آف مکہ ہوا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب سچویشن کیا ہے. Things gonna change and they are getting the time to either they accept it or
دے لیو اٹ. کیونکہ ٹائم اتنا ہوتے جا رہا ہے لیکن ان کے اندر وہ چینج نہیں آ رہا. اور اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے بڑے حج کی طریقوں میں عام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے دستبردار ہے. بس اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب تم اگر اسٹل ٹائم ہے, تم اگر بلیور بن جا رہے تو گڈ ہے. اور اگر تم نے اسلام سے اعراض کیا, اسٹل تم نہیں بلیو کرنا چاہ رہے, تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تم سمجھ رہے ہوں گے تم ضد پکڑ کے نہیں لائیں گے ایمان, تو اللہ لائک یو نو اللہ از ڈن, اللہ ڈونٹ نیڈ یو. اینڈ کافرین کو دردناک عذاب کی خبر دے دو. دس از لائک یو نو وین یو آر اینگری وتھ somebody, تو اللہ تعالیٰ ان سے اینگری ہے, بول رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دو عذاب کی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. تو اب ان کو عذاب علیم کیوں, انہوں بلیو نہیں کر رہے, وہی اپنے مشرک بنے ہوئے ہیں اس وجہ سے. ہاں مگر وہ مشرکین اس سے مستثنا ہیں جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے, پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا بھی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی. سو ان کے معاہدوں کو ان کی مدت تک پورا کرو, بے شک اللہ بد عہدی سے پرہیز کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب یہاں پر کیا بتایا گیا, ڈونٹ پٹ دا سیم رول فار دا پورے مشرکین کے لیے جو اگر صحیح ہے, انہوں باعث نہیں ہے اور انہوں اسلام میں کوئی ڈیفیکلٹی بھی نہیں پیدا کرے, تو تھنگس وڈ بی ڈفرینٹ فار دیم. اینڈ دین ہیئر بس جب اشہار I don't know what it says. اور جب this is talking about the sacred months. I don't know. It was written in a different manner. تو جب جو sacred months ہے جو pass ہو جا رہے, تو پھر اس کے بعد جو most talk about this آیا, the 4 months گزر گئے, اس کے بعد جو پالیٹکس ہے تم کو ملے تو ان کو کیپچر کر لو یا بسیج کر دو اور ویٹ کرو, ان کی طاق میں رہو ان کو ماننے کے لیے. لیکن اگر وہ توبہ کر لے, نماز قائم کرے اور زکات دے. سو دس آیا دے موسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. کیا کرتے, ہاف آف اٹ اس کو ہائڈ کر لیتے اینڈ ادر ہاف دے شو کے دیکھو سلیکٹیو وے میں. بٹ ہیئر وین یو سی دس آیا, اٹ سیز لائک گیو دیم دس ٹائم اسپین اف دے بلیو اٹ, دیٹس فائن. بس جب یہ 4 months ہے ان پر مشرکین کو جہاں پاؤ مارو, پکڑو, بندوں اور داؤ گھات کے ہر موقع پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو. بٹ دس از لائک گیونگ دا ٹائم, بٹ اف دے اسٹل ڈونٹ بلیو اٹ, گاٹ اٹ. پھر اگر وہ کفر سے توبہ کر لے, دے آر ڈوئنگ دا توبہ, اوکے. اور پھر ناٹ اونلی جسٹ توبہ کر لیے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, فَإِن تابو و اقاموا الصلاۃ کرنا, نماز قائم کرنا, وآتوا الزکوٰۃ ہے. تو اب یہ سارے چیزیں جب کر رہے, نماز قائم کر رہے, زکوٰۃ دے رہے, تو ان کے راستے چھوڑ دو, بے شک اللہ بڑا ہے, بخشنے والا ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا. لائک if they believe in it and then leave them, let them then لوگ نا ان کو تعلیمات بھی دیتے تھے. اب کتنے لوگ ہیں اسلام کو ہارم کریں, لیکن نا they are the people who learn اور beneficial ہے. At the time of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, even right now also, کتنے لوگ رہتے جب انہوں believers ہو گئے تو انہوں کتنا اسلام کو فائدہ پہنچا رہے. تو always remember ہدایت دینے والا اللہ, ہمارا کام کیا ہے, صرف پہنچا دینا. لائک yesterday we had that program for the کہ نان مسلمس کو انوائٹ کرو اور ان کو تعلیمات دو رمضان کے بعد. دس پروگرام ہیز بین گوئنگ فرام ایئرز اینڈ ایئرس. اب آپ سوچئے ان لوگ سن رہے, سمجھ رہے, اور نماز کے ٹائم پہ بھی آئی واز واچنگ دیم, اتنا ان کو ان کے چہرے پہ ایک الگ ہی نرمی تھی when they were listening to the azan. تو یہ ایک اللہ کی پہچان, وہ ان کے دل میں ایک ریکگنیشن تو آ جاتا, رائٹ. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا, ان کے دل میں ایک نرمی پیدا. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اب رمضان آنے والا ہے, when we fast, اب we are already educating them. You never know what they're going to do. Some of them started fasting like
from last 3-4 years. They are fasting with me, many of my colleagues. تو نہیں معلوم ہے کب ان کے دل میں نرمی آ جائے اور ایمان لا لے. اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ چاہے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دیجئے. یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے عہد لیا. مسجد حرام کے نزدیک تو جب تک وہ تم سے سیدھے راہ تم ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ ڈرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اب یہاں پر اگین آیا نمبر 7 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت. اور اب جو اس سے پہلے چیزیں کر لیے ٹھیک ہے، لیکن اب اگر انہوں کیئر ٹیکر بننا چاہ رہے ہیں، انہوں رہنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایمان کے ساتھ عمل صالح اینڈ دے کین اسٹل ڈو دوز. کیوں کر کے عہد کیا جائے ان سے جو اگر تم پر غلبہ پالے تو نہ وہ قرابت کے لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا. منہ سے تو تم کو خوش کرتے ہیں لیکن دل سے ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور اکثر ان میں نافرمان ہے. بٹ لائک ان لوگ ایسا بولنے میں کچھ اور ہے لیکن ان کے دل میں سم تھنگ ایلس ہے. اینڈ اکثر پیپل کیا ہے بول رہے ہیں، نافرمان ہے، فاسق ہے. مومن کے بارے میں تو نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد ہی کا، اور یہ لوگ عہد سے آگے بڑھنے والے ہیں. پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائے اور زکوٰۃ دینے لگے تو وہ تمہاری دینی بھائی ہے. اور سمجھداروں کے لیے ہم اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے. اب جو بھی ہو گیا ہو گیا، لیکن اب ان لوگ ایمان لا لیے، اچھے عمل کر رہے. ایمان لاتے ہی دیکھیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے. تو ہاؤ کین somebody being a Muslim from years and years they are making excuses and not doing and not giving zakat. زکوٰۃ سے کیا ہو رہا؟ آپ کا مال پیوریفائی ہو رہا فرسٹ آف آل، اینڈ پور پیپل کو ہیلپ ہو جائے جو ضرورت مند ہے. سم ٹائمس ہمارے اپنی اون فیملی میں ہو سکتے، کوئی بھی نیئر ریلیٹیوز ہو سکتے. And sometimes not only near relatives, many people they were saying they are giving to their own blood. It could be in your own family, it could be آپ کی جو بھی جنریشن ہے. So اسلام بہت خوبصورت ہے اور جو بات صحیح ہے اسی پہ ہے. اور اگر یہ کافر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالے اور تمہارے دین پر تان کرے تو تم ان پیشوائیوں کی کفر سے اس ارادے سے لڑو کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں نہیں رہیں. تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو جلا وطن کرا، مطلب جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی تجویز کی، اور انہوں نے تم کو پہلے خود چھیڑا. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ تو زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے. There are certain conditions and situations has been mentioned. اگر یہ ہو تو ایسا، اگر ٹریٹی بریک ہوئی، ٹریٹی نہیں بریک ہوئی، what if they are good, those are the things you have to implement. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا اس کو مار دو، یہ کرو. سب کی جان بہت امپورٹنٹ ہے، ان سے لڑو. اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، ان کو خوار کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا، اور بہت سے مسلمانوں کے دل کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کے غیظ اور غضب دور کر دے گا، اور اللہ توجہ فرمائے گا جس پر چاہے گا. اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اب یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واللہ علیم حکیم ہے. آیت نمبر 16 پہ سورہ توبہ. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تو معلوم نہیں کیا جنہوں نے تم سے لڑے اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوائے کسی کو دوست نہ بنائے ہو، اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے. واللہ خبیر بما تعملون. ہم سمجھتے ہیں اللہ doesn't know. Allah knows each and everything, especially when we are doing things which are very harder and we witness Allah subhanahu wa ta'ala, isn't it? مشرکین کے یہ قابلیت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کرے.
جبکہ وہ خود ہی گواہ ہیں اپنے کفر پر. ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تو یہاں پر کیا ہے ان کے کس طرح مسجد آباد کرنا, there is a different thing in their mind, you know. بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوائے کسی سے نہ ڈرے. یہی لوگ توقع ہے اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں. آیا نمبر 18 پہ بتایا جا رہا. تو جو مسجدیں ہیں فار دا کاز آف اللہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ مسجدیں کوئی پلاٹنگ کر رہے, کوئی غلط اس سے. تو کسی شخص کا اگر مسجد سے دل لگا ہوا ہے تو دے ول بی لائک جو 7 پیپل ہے who will given the shade of اللہ, جو عرش کے نیچے on the day of judgment, one of them will be جو مسجد سے ان کا دل لگا ہوا ہو. تو مسجد ایسی جگہ ہے, عبادت کی جگہ ہے. And sometimes you know you go there and spend time, نماز پڑھتے, قرآن پڑھتے, کتنا اچھا فیل ہوتا. Especially I notice like you know sometimes you want to have that time in the masjid and you get to feel that thing. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے on the day of judgment میرے نیبرز کہاں ہیں, میرے نیبرز کہاں ہیں. تو کون ہے ان کے ذو عرش کے, the possessor of the throne, تو کون ہے وہ. تو بولتے کہ جو پاپولیٹ کرتے مسجد کو آباد کرتے. So they are the one. In another hadith we learn that you know prepare for him who goes the masjid morning and evening. ان کے لیے ایک آنریبل جگہ بناؤ, ان کے لیے اچھی مہمانداری کرو. So going to the masjid, and especially you're talking about the people who has to like you know men ہیں اور young boys ہے, older younger like especially for the men. Of course women can also go, but I'm talking about the first ہے. And when we go there we could feel that thing you know. تو مسجد عبادت گاہ کا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے نیگیٹیولی پلاٹنگ کر رہے. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان لوگ نیگیٹیو پلان کر رہے تھے. آلریڈی مسجد نبوی مسجد قباء تھی, اینڈ ٹاپ آف دیٹ دے ور پلاننگ مسجد درار لوگوں کو ہارم کرنے کے لیے. کیا تم حجاج کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اللہ کی راہ میں نکلے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے, اور اللہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا جو بے انصاف ہے. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب ان لوگ ظالم کیوں ہیں کہ ان لوگ کیا سمجھ رہے حجاج کے خیال رکھنا, ہاسپٹیلٹی کرنا, ٹیک کیئر کرنا, ایون دو ان کا ایمان نہیں ہے, تو ایسے عمل اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی بینیفیشیل. دیٹس واٹ اٹس کلیئرلی مینشن ہیئر. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے ترک وطن کیا, مطلب چھوڑ دیے, اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے نکلے, وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں, اور یہی لوگ پوری کامیابی. اب کامیابی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, فائز ہونا, سکسیسفل ہونے کا ان کا بتا دیے کہ ان لوگ الذین آمنوا وہاجروا کرے, ان لوگ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, مال کے ساتھ, اپنے نفسوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اعظم درجہ دیا ہے عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے پاس. ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت, بڑی رضامندی, ایسے باغات کی جہاں ان کے لیے ہمیشہ نعمت ہی نعمت ہوں گی. We want that like وَجَنَّاتٌ لَهُمْ فِيهَا نِعَمٌ مُقِيمٌ, ہمیشہ, اور رضوان, رحمہ, یہ سب چاہیے. تو یہ چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو بتائے ڈوز تو کر لیتے, لیکن ہم ڈونٹس جہاں رہتے, جہاں ریڈ فلیگس رہتے, we should stop ourselves there and then. ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایکنالج کرنے والا ہے, ان اللہ عندہ اجر عظیم, اللہ نوز بیسٹ کہ کتنا بڑا اجر دینے والا ہے. اے ایمان والو, اپنے باپوں کو, اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بنا اگر وہ کافر کو ایمان کے مقابلے عزیز رکھیں,
اور جو تم میں سے ان کے ساتھ رفقت رکھیں گے تو ایسے لوگ بڑے نافرمان. It could be in your own family, but if they are not believers, no relation. That's it. کیا رہیں گا بلڈ کا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے ایمان از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ رائٹ ناؤ آلسو دیر کوڈ بی لائک کوئی کسی کو نان مسلم کو شادی کر لیے یا کوئی بولے کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں مرتد ہو گیا کیپ آن ٹرائنگ اٹ لیکن پھر ان کے ساتھ رشتہ کیا اتنا ہی رکھنا ہے لمیٹیشن میں اب ان کے ساتھ وہ والا رشتہ نہیں رہ سکتا جو نارملی رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں نکلنا ہے زیادہ پیارا ہے تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم ساز طریقہ ہجرت کا بھیج دے اور حکم نہ ماننے والوں کو اللہ ان کے مقصد تک نہیں پہنچاتا. آیا نمبر 24 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے لسٹ آف پیپل کے بارے میں بتایا گیا ہے تمہارے لیے پلیزڈ کیا ہونا چاہیے اللہ اور رسول کا اور احکامات ان کے اللہ کے راستے میں نکلنا اور کیسا جو کمانڈ دیا گیا ہے وہ سننا ڈس اوبیڈینٹ نہیں ہونا چاہیے تو وہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی گئی دیز آر دا آیاز یو نو اٹ نیڈس ٹائم ٹو بی ایکسپلین بٹ وی ڈونٹ ہیو یو نو وی ہارڈلی لائک hour and a half and not even 2 hours we have so it's really hard to explain اللہ نے تم کو اکثر موقعوں پر کفر کے مقابلے میں غلبہ عطا کیا حنین کے روز بھی جب کہ تم کو اپنی کثرت کا بھرم تھا پھر وہ کثرت تمہارے لیے کوئی مفید نہ رہی اور تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے مطلب واسٹ ہونے کے باوجود ہونے کے لگی کہ پھر تنگ ہونے لگی مطلب کنسٹرکٹ ہو گئی ان کے لیے زمین پھر آخر آ کر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے آیا نمبر 25 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہے وکٹری ہو ول برنگ وکٹری اللہ تعالیٰ ہی برنگ کر سکتے وکٹری لیکن جب تم سوچ رہے کہ ہر چیز جو ہے منی ہے نہیں اللہ از میک اٹ پاسبل کر سکتے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مومنین پر اپنی تسلی نازل کی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی اور کافروں کی یہی سزا ہے تو یہاں پر دیکھیے بار بار یہ جو احکامات آ رہے ہیں کتنا ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا پیپل آر گوئنگ تھرو سو مچ بٹ اللہ ول برنگ دا سکسیس ون ڈے انشاءاللہ پھر اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق عطا کر دے اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے we all get the توفیق for the توبہ we should there and then do the توبہ اور اللہ سے مانگنا چاہیے you don't have to tell to anyone it's between you and اللہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو توبہ کر لے ثم یتوب اللہ من بعد کہ کوئی بھی چیز بھی اس کے بعد بھی تم توبہ کر رہے تو یہ توبہ کی ایک یہ خوبصورتی بھی کس کو ملتی اللہ جس کو چاہتا اللہ من یشاء واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے مطلب ہمارے گناہوں کو چھپا دینے والا مٹا دینے والا اور رحمت کرنے والا جنت میں بھی ہم رحمت سے جائیں گے there are so many narrations we see کتنے بھی اچھے اعمال ہو without the رحمہ of Allah we can't اے ایمان والوں مشرکون تو ناپاک ہے بس یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائے اور اگر تم کو افلاس کا خوف ہو تو اللہ بہت جلد تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو محتاج نہ رکھے گا یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے اب یہاں پر سوچئے مسجد حرام ہے اور وہاں پر ہر چیز کا ایک یعنی کہ بزنس ہے سب پلگرمیجز آتے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا حج اور عمرے پہ جاتے تو کتنا بزنس ہوتا تو اگر یہ جو مشرک ہے لوگ کو ایک ٹائم دے رہے اس کے بعد ان کے لیے انٹری بند ہے تو ڈونٹ وری اللہ تعالیٰ ہیلپ کرنے والا ہے اور آج بھی دیکھیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ
کتنا ہیلپ کیے اور اٹس گوئنگ آن ویری ویل رائٹ اینڈ ناؤ دا سسٹم دے چینج اٹ فار دا بیٹرمنٹ کہ کوئی بھی عمرے پہ جا سکتا بیکاز میک ایزی کر دیا ان کے لیے آسان کر دی اہل کتاب سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کی ہے اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں یہاں تک لڑو کہ وہ متحد کو ہو کر اور ریائی بن کر جزیہ دینا منظور کرے آیا نمبر 29 آیا نمبر 30 اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا مسیحا اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کے یہ بھی انہی لوگوں کی سی بات کرنے لگے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں اللہ ان کو غارت کرے یہ کدھر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرنے والا غارت کرنے والا اور نہ یہ جو کس طرح ان لوگ ہارم کرتے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اللہ از مور پیشنٹ when they say the things which is not appropriate but Allah is still doing the sabr on that ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی جبکہ ان کو حکم ہے کہ بس ایک معبود کی عبادت کرے جس کے سوائے کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں وہ پاک ہے ان کے شرک سے اب یہاں پر کلیئرلی اسلامک مونیتھزم کی بات ہو رہی ونیس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے جو اسکالرس ہیں مونکس ہیں اللہ کو چھوڑ کے ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے یا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو اہمیت دینا اور سن آف گاڈ کہتے تھے لیکن اسلام کیا ہے اور دوسرے ریلیجن میں فرق کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کو ایک ماننا وہ ایک رب کو ایک ماننا یہ سب سے کی تھنگ ہے تو اس کے سوائے کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو الا لیعبدوا الہ واحد لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون اللہ تعالیٰ پاک ہے یہ جو کرتے ہیں تو this is the thing mentioned over here as the oneness of Allah will take you to Jannah یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیا بغیر نہیں مانے گا اگر سے کفر ناخوش ہو تو اب یہاں اللہ کے نور کو کوئی مٹا سکتے نہیں کافر تو ناخوش ہوں گے اینڈ the previous آیا نمبر 31 many Muslims they think کہ more than Allah and رسول they give اہمیت to their وہ کوئی بھی ان کے ٹیچر ہو سکتے کوئی ان کے شیخ ہو سکتے ان کو رب بنا لیتے ان کو رب بنا لینا ان سینس وہ سمجھتے کہ بس وہ جو بول دیا ان کی اندھی تقلید چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ سنت میں ہو یا نہ ہو literally it happens right now also بس اور اس میں نا اتنی غلط چیزیں ہوتے ہیں we shouldn't do that it's not only یہود اور نصارہ that context تو ہے یہود نصارہ کا لیکن what about the مسلم امہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین عنایت فرما کر بھیجا ہے تاکہ اس کو کل دینوں پر غالب کر دے جو مشرک ناپسند کرے تو کتنا بھی مشرک ناپسند کرے بٹ اسٹل دا ٹروتھ ہے جو فیکٹ ہے دیٹ وڈ بی ریمین سیم اے مومنو یہود کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو ایک بڑا دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے اب یہ علماء کیا کر رہے اپنا پیٹ بھر رہے زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ان کا کیا ہوگا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیسٹ ویلتھ کیا ہے کہ جو اپنی زبان سے جو ذکر کرتے اور دل سے شکر کرتے اور سب سے بہترین گریٹفل پرسن وہ ہونا چاہیے جس کے that a heart that is grateful and a believing wife who will help in the matter of ایمان اب کوئی شخص ہے جو بہت ہی متقی پرہیزگار ہے اور اس کی وائف بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کرے that's the best thing and we should always remember that giving zakat اگر زکوٰۃ نہیں دیے ایک وائلڈ اسنیک آپ کو ڈس لیں گا
تو دنیا میں بھی اس کا آپ کو خسارہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی. It will purify your mal, and not only purifying your mal, also we are like helping the people who are needy. Is there any religion that is doing that? No, no other religion. And sometimes it happens کہ زکوٰۃ لاکھوں لاکھوں میں، کسی کی تو کروڑوں میں بھی جاتی، لائک ملینس میں اس میں. تو ویسا لوگوں کا جو ہیلپ آؤٹ ہو رہا کس طرح ہو رہا، جو اس روز واقع ہوگا کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے، لٹرلی سٹیمپ کر دے رہا ان کو. یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو. تو کیا چیز جمع کرنے کا بول رہے؟ جو بھی ویلتھ جمع کرے تھے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیے تھے، اس کی بات ہو رہی. بلا شبہ مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں. یہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. تو جو مہینے ہیں 12 ہے، چاہے لونر ہو یا سولار ہو. بلا شبہ مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 مہینے ہیں. جس روز اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا تھا ان میں 4 مہینے عدد کے مطلب حرمت والے مہینے ہیں، سیکریٹ منتھ سے. یہی دین مستقیم ہے. سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنے نقصان مت کرنا اور ان سب مشرکین سے لڑنا جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان سیکریٹ منتھس 4 جو سیکریٹ منتھس ہے اس میں مت لڑائی جھگڑا کچھ بھی مت کرو. اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 37 میں بے شک یہ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں زیادتی ہے جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس حرام مہینوں کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لے. پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے حلال کر لیتے ہیں، ان کو ان کے یہ بد عمل اچھے معلوم ہوتے ہیں. اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ان لوگ کیا کر رہے تھے کافر لوگ؟ جب ان کا دل چاہتا کہ جو سیکریٹ منتھس ہے 4 منتھس ہے، ذی القعدہ ذی الحج، تو وہ جو سیکریٹ منتھس کو ان کیا کر رہے تھے چینج کر دے رہے تھے آگے پیچھے. کیا ہم چینج کر سکتے؟ نا رمضان گونا اسٹارٹ ویری سون ڈپینڈنگ آن دا مون سائٹنگ. کیا ہم اس کو چینج کر کے نہیں ہمیشہ ونٹر میں رمضان رکھیں گے بیکاز روزے چھوٹے رہتے ہیں؟ نو وی کانٹ ڈو دیٹ، وی کین نیور ڈو دیٹ. تو ان لوگ وہ کر رہے تھے حرام کو حلال بنانا، حلال کو حرام بنانا. دیٹس دا تھنگ مینشن اوور ہیئر کہ کس طرح ان لوگ غلط چیز کر رہے تھے. اور یہاں پر یہ چیز میں نا بہت کیئرفل رہنا ہے. جو چیز جس طرح ہے اسی طرح اس کو لینا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے until unless we know for sure. اگر قرآن اور سنت میں کوئی چیز مینشن ہے، ادروائز خود ہی سے وربلائز نہیں کر سکتے. مومنوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر گرے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ بس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں با مقابلہ آخرت کی زندگی کے فائدوں کے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی از ویری پیٹی، فیو نمبر ڈیز ہے اس میں. آخرت کی جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ یہ متاع الحیات دنیا ہے ٹیمپرری، لیکن فی الآخرت الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی ہے. آخرت ہمیشہ کی ہے. تو بہت سارے چیزیں ایسے رہتے کہ ہم کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے. کچھ چیزیں دین کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنا ہی پڑتا. اگر تم نہ نکل سکو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا اور تم اس کو نقصان نہ پہنچاؤ سکو گے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ ڈونٹ نیڈ اس. اللہ از سیئنگ اگر تم نہرے ہے تو میں ریپلیس کر دوں گا. وَيَسْتَبْدِلْ، تبدیل کر دوں گا، ریپلیس کر دوں گا.
اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو غار سے نکال دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، جب کہ دو آدمیوں میں دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں میں غار میں تھے. دس از لائک غار ہی ہے کیونکہ دا وے اٹ از ریٹن تو پڑھنے میں تھوڑا سا ڈفیکلٹی ہوئی. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیشہ ابو بکر صدیق میں ان کے ساتھی تھے اور ہمیشہ ہیلپ، جب مائگریشن بھی ہوا کیسا، اینڈ آلسو دے آر ان دا غار، اور کیسا ایک دوسرے کو مطلب ری ایشورنس بھی کر رہے کہ تو اب غار میں وہ کیا بول رہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ از ود اس. سو دس کلمہ whenever you feel that کہ آپ کی ہمت جاری، تو tell yourself اللہ از ود یو، اللہ از always with us. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکینت بھی بھیجیں گا جیسا یہاں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ will make it easy. اور اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کے غار سے نکل دیا تھا، گھر سے نکال کے. پھر جب دو شخص یعنی ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب آپ اپنے رفیق سے فرمائے رہے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو چین بخشا. سکینت از سو امپورٹنٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم. آپ کے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو یہاں پر واللہ عزیز حکیم ہے. تو دیٹ مومنٹ آف ٹائم تو آپ سوچئے کس طرح اللہ تعالیٰ میک پاسبل کرے اینڈ سکینت بھی بھیج دیے. اینڈ دس از لائک ہاؤ دے ٹک پناہ ان اے غار. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ ایون دو دے کیم، وہاں غار کے منہ تک بھی آئے تھے لیکن دیکھ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ کیسا ان کو ڈھانپ لیے، ان کو کیسا بچائے، کیسا سکینت دیے اینڈ پروٹیکٹ کر لیے. نکل پڑو تھوڑے سامان سے یا بہت سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے جو بھی ہے تم نکلو. سب کے نا کنڈیشنس الگ رہیں گے، سچویشنس الگ رہیں گے، حالات الگ رہیں گے. اگر کچھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو مسافت ہی لمبی معلوم ہونے لگی. اور ابھی اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکل جاتے. یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے یہ یقیناً جھوٹے ہے. جس ٹاکنگ اباؤٹ آئی مین ہپوکریٹس جب جانا ہے 42 آیت کی بات ہوئی کہ ہنڈریڈز آف کلومیٹرز جانا ہے، اور یہ جرنی ٹو تبوک تھا، بہت لانگ تھا، اور اٹ وازنٹ ایزی. اور کچھ مسلمس جو ہے نا بول رہے کہ اتنا مشکل ہے، اتنا ڈیفیکلٹ ہے، اینڈ کیسا جائیں گے. they were making up the excuses, but because they don't want to go. and if they think کہ کچھ بھی بینیفیشل ہے سمجھو دین میں تو وہ ان لوگ ہو جائیں گے ساتھ، نہیں تو میک ایکسکیوزز کریں گے. اللہ آپ کو معاف کرے. آپ نے ان کو اجازت کیوں دی جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے نہ ظاہر ہوتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was very tender heart, just like Ibrahim علیہ السلام. But whenever they asked any excuses, he would be given that, اچھا ٹھیک ہے. اور ہم بھی یہی سوچنا چاہیے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا، جو بھی سامنے وربلائز کریں، بٹ ہیئر تھرو وہی he has been informed, this is the thing. اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین کرتے ہیں وہ اپنے مال سے نکلے اللہ کی راہ میں اور رخصت نہ چاہیں گے بلکہ حکم پر دوڑ پڑتے ہیں، اور اللہ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے. آیت نمبر 44 میں بتایا جا رہا کہ یہ کتنے پیشنیٹ تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. اگر ان کو پرمیشن نہیں ملتی تو بہت فیل بیڈ کرتے تھے، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he went for Tabuk, he appointed Ali رضی اللہ عنہ in Medina to take care of the family. اور اب یہ کیا تھا، اسٹے بیہائنڈ کرنا مدینہ میں
اور سب لوگ جا رہے تو کتنا ان کو فیل ہوتا تھا کہ نہیں مجھے بھی جانا ہے، میں اسٹے بیہائنڈ کیوں کروں. سو دس از لائک ہاؤ ون وانٹس ٹو گو اینڈ ہاؤ ہی فیل. کیونکہ کون ریمین بیہائنڈ ہو رہے تھے؟ جو بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں، لیکن انسان کے جو دل میں ایک محبت رہتی دین کے لیے اسلام. دس ریمائنڈس می سم ٹائمس آپ کے پاس جینوئن ریزن رہتا کوئی چیز نہیں کرنے کے لیے. اٹ could be fasting اور اٹ could be doing some religious cause اور so on so forth. تو اللہ knows it. اللہ will reward you for that. sometimes ہم کوئی اچھے کاز کے لیے انٹینٹ کرتے تو اللہ will reward you for that انشاءاللہ. اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین کرتا ہے وہ اپنے مال سے نکلے کے بارے میں رخصت نہ چاہے بلکہ حکم پر دوڑ پڑے، اور اللہ ان کے متقیوں کو خوب جانتا ہے. واللہ علیم بالمتقین. اللہ کے راستے میں وہی لوگ رخصت چاہتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہیں، وہ اپنے شک میں حیران ہے. مطلب جس کے دل میں شک ہے نا، شبہ ہے، تو انہوں نہیں نکلنا چاہتے. اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا تو ان کو ہلنے جھلنے ہی نہ دیا اور ان کو کہہ دیا گیا کہ مظلوم کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. اب یہاں آیا نمبر 46 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایون دو دے آر تھنکنگ دیٹ، جب نا انسان کے اندر وہ نیکی کی جذبہ نہیں رہتا، نہیں کرنا چاہتا نا، تو اس کے لیے وہ ایکسکیوز بھی نہیں خوبصورت ہو جاتا اور وہ ریمین بیہائنڈ ہی ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں وہ انٹینشن نہیں. تو یہ جو ہے ہپوکریٹس تو اسٹے بیہائنڈ ہی ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، ان کو بیٹھے رہنے میں وہ ہے، کیونکہ ان کے دل میں سچائی نہیں ہے. اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو وہ فساد ہی زیادہ کرتے. اگر ان لوگ نکلتے بھی تو کیا ہوتا؟ اور فساد کرتے. دے آر ناٹ گڈ. اور تمہارے درمیان فتنہ برپا کرنے کی تلاش میں دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس ہے، اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے اگر ان لوگ یہاں نہیں آ رہے ہیں، پہلے تو ان کے دل میں ہے ہی نہیں انٹینشن دکھانے کے لیے بھی، توفیق بھی نہیں ان کو، آتے تو بھی تفرقے ڈالتے، فساد ڈالتے. سم ٹائمس اگر کوئی سم پیپل نہیں بھی آئے، اللہ نوز بیسٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ فار شور، اللہ نوز بیسٹ واٹ اٹ. انہوں نے پہلے بھی فتنے پردازی کی تھی اور آپ کے لیے بہت سے باتوں میں الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ ہی کے حکم غالب رہا اور وہ برا مانتے ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ میک کلیئر کر رہے ان کی آخر ریالٹی ہے کیا اور ان کو کیا ہوں گا اب آگے. اور ان میں سے کوئی وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے، خوب جان لو کہ یہ منافق فتنے میں تو پڑ ہی چکے ہیں، بلا شبہ دوزخ ان کافروں کو گھیر لیتی. اب یہاں پر کیا میک ایکسکیوزز کر رہے؟ ایک پرسن تھا ابن قیس کر کے، وہ کہنے لگا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو رومن وومن ہے بہت بیوٹیفل رہتے، میرے اندر ویکنیس ہے، اگر میں گیا تو دس از لائک اٹس کائنڈ آف ریاکاری اور جسٹ میکنگ اٹ اپ. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. So that's what it's mentioned here. So the following آیا نمبر 50. اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنے کام کر لیے تھے، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. دس از لائک ایک منافق کا طریقہ ہے کہ ڈسٹریس میں لوگوں کو دیکھ کے خوش ہونا، اور اچھا اگر کسی کو اچھا ملا تو جیلس ہونا. دس از ناٹ اے کیریکٹرسٹک آف اے مومن. وی شوڈ بلیو دیٹ، وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. شیطان تو کیا کرتا؟ دماغ میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا. وی شوڈ اوور کم دیٹ. آپ کہہ دیجئے ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ ہی نے مقدر میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر سب مومنوں کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے. سو وی شوڈ آلویز فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. توکل کرنا ہے تو ایوری ٹائم وی ہیو ٹو ہیو دیٹ توکل.
Sometimes it could be, you are going through a lot, but Allah knows. آپ کہہ دیجیے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کے انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے یا ہمارے ہاتھوں سے ہی عذاب دلوا دے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں. دس از لائک دھمکی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تربصوا انا معکم متربصون، کہ یہ انتظار کرنا اٹس ناٹ لائک اے نارمل تھنگ، کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے کو. یہ بھی فرما دیجیے کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو. اگر کیسا بھی خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کہیں گے کہ انکم کنتم قومن فاسقین. فسق کیا ہے؟ جو کھجور کا جو سکن نکل جاتا تو اس کو کیا بولتے؟ تو ویسے ہی لوگ کیا ہے، حد سے زیادہ نکل جا رہے، اور کوئی چیز مانے نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان کا خیرت قبول ہو جائے، سوائے اس کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا اور نماز کو نہیں عطا کیا مگر سست ہو کر، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے. اب یہاں پر دیکھیے ان کے طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب صلات ہے الا وہم کسالا، لیزینس، اور اگر ولا ینفقون بھی کر رہے ہیں الا وہم کارہون، کریہت سے، ڈس لائکنگ سے. So these are the 2 things mentioned over here. Like namaz we have to do it on time. تو اگر ان سستی کر رہے تو we should overcome that سستی. This is about hypocrites. منافق کی بات ہو رہی، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. Don't get astonished or amazed with the people having so much مال. اور اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور ان کی جان حالت کفر ہی میں نکالے، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں. These are the things, مومن کیا ہے ہمیشہ they are very strong, but this also varies from person to person. I have noticed like some people, they don't have courage to express that they are Muslim, or either their name or the rituals we do and so on so forth. تو یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر وہ کریج نہیں ہے. تو جس کے اندر بھی یہ کریج نہیں رہتا نا، اٹس ریئلی ہارڈ. تو یہاں پر جو ہپوکریٹس ہیں ان لوگ ہمیشہ بزدل ہیں. اب سورہ منافقون بھی جب انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے اس میں بھی یہی آتا کہ کچھ بھی چیز ہوتی نا ان لوگ تھنک کرتے اچھا یہ ہمارے بارے میں تو نہیں، بیکاز دے آر ڈوئنگ سچ کائنڈ آف تھنگس، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے. کیوں واللہ تاللہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ڈرپوک ہے. ریممبر دیٹ مومنہ کیا ہے، اسٹرانگ رہتے، ایسے بزدل نہیں رہتے. اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ مل جاتی یا غار یا کوئی نکلنے کی جگہ، تو ذرا سی جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر چل دیتے. کہیں سے بھی اگر ان کو ایگزٹ کا راستہ مل جائے تو انہوں ایگزٹ آؤٹ ہو جائیں گے بول رہے. اور اس میں سے بعض وہ ہے جو آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں تان کرتے ہیں. سو اگر ان کی خواہش پر عطا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے. Look at this ayah. They are so greedy about the money کہ اگر کوئی بھی چیز ڈسٹریبیوشن ہو رہا اکارڈنگ ٹو ان کے خواہش کے مطابق ہو تو دے آر ہیپی، نہیں ہوا تو ان لوگ انہیپی ہو جاتے. جبکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیفور دا پروفٹ ہوڈ صادقین امین تھے، اینڈ دے نو کہ کوئی چیز بھی آپ غلط نہیں کرتے. ایون دو دیٹ از دیئر بٹ اسٹل دس پیپل آر سو سیلفش اینڈ سو ہریز فار دیم سیلفز. اور اگر یہ خوش رہتے اور اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور رسول اپنے مہربانی سے ہمیں
اور دے گا اور ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہے. They are not saying that. So this is the thing mentioned. And now آیا نمبر 60 آ رہی. آیا نمبر 60 میں کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ کیسے ہونا چاہیے. سو یو شوڈ گو ڈیٹیل اباؤٹ اٹ. جسٹ وی آر گوئنگ تھرو. ٹھیک ہے، یہ دور قرآن ہے، اس سے سننا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری ایئر ہی گو تھرو وتھ اینجل جبرائیل. سو وی آر جسٹ گوئنگ تھرو دیٹ. اوکے، سو آپ ڈیپر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے تو we do class every week, and also like my classes will be going on in English and Urdu online. تو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور فرائیڈے جو ورڈ ٹو ورڈ والا چل رہا ہے سیشن، اس میں آپ ڈیٹیل میں اچھا سمجھ سکتے ہیں. وی آلریڈی کمپلیٹڈ ونس ان اردو اینڈ ناؤ وی آر ڈوئنگ ورڈ ٹو ورڈ آن ایوری فرائیڈے. انشاءاللہ آفٹر رمضان وی ول کنٹینیو دیٹ. تو اب آیت نمبر 16 میں زکوٰۃ کا ایکسپینڈیچر کیسا ہونا چاہیے. انما الصدقات. تو اب للفقراء، اب فقراء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فرسٹ ویل ریڈ اٹ اینڈ دین وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. صدقات وہ حق ہے غریبوں کا، محتاجوں کا، کارکنوں کے صدقات کا، جن کے دل جوئی منظور ہے. مطلب جو اگر ان کے اندر نہ تھوڑی بھی نرمی ہے فار بیکمنگ مسلم اور دیٹ. غلام کی گردن ہے. اب غلام تو نہیں ہے، جو اب کسی کا لون ہے، ڈیٹس ہے تو اس کو چھڑانے. قرضے داروں کے قرضے میں اور اللہ کے راستے میں، مسافرین میں جو ٹریولرس ہے. یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیڈی، پور، زکوٰۃ کو. اور زکوٰۃ جو دی جاتی اس سے کیا تھا کہ کسی کی دل جوئی ہو سکتی ہے. وہ اسلاف کے لیے اس کے دل میں نرمی ہے، اس کو دے سکتے. فرینگ دا کیپٹیوس. بہت سارے لوگ نا پرزنرس جو ہے ان کو جا کے کنوے کرتے، دے بیکم مسلمس. کسی کے اوپر قرضے ڈیٹس ہے ان کے لیے کر سکتے، اور ٹریولرس کے لیے کر سکتے. اینڈ we have to learn, it has to be done according to the detail about it. So you should go through this. And of course we have different scholars, they have given the lectures on that. You should listen to those. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں. مطلب دے آر گیونگ دا تکلیف، اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سنتے ہیں. آپ فرما دیجئے نبی، کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو خیر کی خیر ہے تمہارے حق میں. وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور مومنین پر یقین کرتے ہیں، اور آپ ان پر مہربانی کرتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب. تو یہاں پر آیا 61 میں کیا بتا رہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی آ کے کچھ بھی بات کرے تو انہوں لسن کر لیتے. تو ان لوگوں کی بات بھی تو لسن کرتے نا. تو بول رہے کہ اٹس بینیفیشل فار یو، تمہارے لیے تو اچھا ہی ہوا. اور یقین کرنا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے دس از پارٹ آف دا ریلیجن. جب اللہ پہ بلیو کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آپ کو اوبے کرنا ہے، اس کی بات کو آپ کو اوور لک نہیں کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو عذاب آئے گا، پنشمنٹ ہوں گی. یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لے. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کرے اگر وہ اللہ اور رسول پر یقین رکھتے. they are again swearing it. This is like a habitual thing کہ ان کو رہتا کہ ہاں واللہ تاللہ. کیوں سویئر کر رہے ہیں ان لوگ؟ اپنے آپ کو بتانے کے لیے نہیں ہم صحیح ہے، غلط نہیں ہے. کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بات یقینی ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اس طور پر کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی رسوائی. دس از لائک ہمیشہ. تو یہ اور خزی العظیم، ہیوملیشن ہے. تو لوگ کتنا وہ ہوتے ہیں نا کہ اب مجھے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مجھے رسوائی سے بچا لے آخرت میں. بٹ دس پیپل آر گیٹنگ ہیوملیٹیڈ بائی دنیا میں اترانا، بوسٹفل ہونا، ایروگینٹ ہونا. اور کیوں بلیو بھی کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ دے تھنک دیم سیلف لائک جو بھی ان کو معلوم ہوتا ہے. تو نار جہنم خالدین فیہا، خالدین فیہا. So how scary is that? May Allah protect us all.
تو اللہم اجرنی من النار always make دعا that. منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کے دلوں کی باتوں کو ان کو بتا دے. آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بلا شبہ اللہ تو اس کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے. بیکاز ان کو معلوم ہے، ان کے دل میں معلوم ہے کہ انہوں کیا کر رہے. تو ہمیشہ ان لوگ سوچ رہے بیکاز دے ہیو دیٹ گلٹی کانشیس. Oh, this is the thing it's talking about us. We are going to be exposed in this thing and that thing. اور اگر آپ ان سے دریافت کرے تو کہہ دیں گے تو یہ محض مشغلے اور خوش طبائی کے طور پر کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے. دس از لائک they are mocking اور joking. یہ نہ اللہ اور رسول کے مذاق کرنی ہے. ایون سم ٹائمس پیپل گاڈ کر کے ہی مذاق کرتے. گاڈ بولو، اللہ بولو، اس پہ مذاقیں کرنا، ان پہ باتیں کرنا. ڈونٹ وی آلریڈی لرن فرام لاسٹ 2 previous جز میں بھی ہم یہ سیکھے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں until unless they change the topic. Here literally they are doing the مذاق of the Quran and Sunnah. And پھر اب یہاں پر آیت نمبر 66. اب تم عذر نہ کرو، تم تو اپنے آپ کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے. اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ دے تو بعض کو ہم ضرور سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہے. وائی؟ کیونکہ انہوں مجرم ہے اس وجہ سے. اب یہاں پر نا ہپوکریٹس کے بارے میں بتایا جا رہا کہ مین ہو وومن ہے ان کا کیا ہے. اچھے لوگ نا اچھے ہوتے. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے مومن کے بارے میں بھی بتایا جائیں گے کانٹراسٹ میں. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہے. یہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کام سے منع کرتے ہیں اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیا رہتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. بلا شبہ یہ منافقین نافرمان ہیں. You might have seen like ابو بکر صدیق ٹروتھفل تھے، اچھے تھے. ویسے ہی جیسا ابو جہل ابو لہب ہے، ان کے جو ساتھی تھے ان کا بھی کتنا وہ ہے. تبت یدا ابو لہب میں تب اس میں بھی بتایا جاتا ہے ان کی وائف کیا تھے، غلط کاموں میں تھے. تو ویسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ دے آر لائک مائنڈیڈ بولتے ہیں نا، ویسا ہے ان لوگ. اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں اور کافروں کو دوزخ کی آگ میں ڈالنے کا وعدہ. اب منافق اور کافر میں فرق ہے. کافر کیا ہے؟ ڈس بلیور ہے. انہیں منہ پہ بولیں گا کہ نہیں میں ڈس بلیور. منافق کیا ہے؟ صبح کچھ بولیں گا شام میں وہ بتائیں گا بھی نہیں اور فارورڈ بھی رہیں گا. ٹھیک ہے. وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. اب لعنت کیا ہے؟ away from the mercy of Allah. تو نہ کچھ بھی ہو جائے، بعض وقت نا گفتگو میں لعنت کا ورڈ لا دیتے ہو تم پہ. نہیں، نیور یوز دیٹ. اسپیشلی کرس ورڈز تو ایسے تو ہم مسلمان نہیں یوز کرتے، لیکن دس آلسو از ناٹ گڈ کرسنگ دس وے. لعنت کیا ہے؟ away from the mercy and we all want mercy. sometimes it happens کہ کوئی آپ ہرٹ کرتے وہ کرتے، لیکن that is the moment دعا دینا ہے. may Allah guide you, may Allah put رحمہ in your heart, may Allah make it easy for you, may Allah protect me. And there are certain ways to overcome, but not like okay saying the bad things and negative things and تم منافق ان کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرہ یاب ہو چکے ہو. جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اور تم بھی باطل میں ڈوبے جس طرح وہ باطل میں ڈوبے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. تو اب آپ سوچیے اولئک هم الخاسرون، یہ لوزرس ہے. دنیا میں لوزرس کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا داری نہیں آئی، او یہ تو بہن جی ٹائپ ہے، شی ڈزنٹ نو دا دنیا داری اینڈ شی از اے لوزر اور ہی از اے لوزر. نو، دس از دا لوزر، ہے لوزر.
دنیا داری میں آنا اوکے ہے، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، سب کا اپنا سوچنا الگ، ان کی زندگی کا طرز عمل رہتا ہے. لیکن اولئک هم الخاسرون کون ہے خسارہ پانے والے؟ ایک تو ان کو بلیو نہیں ہے، اور وہ جو بھی واللہ تاللہ غلط کر رہے ہیں، اور اعمال کی جو اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، دنیا اور آخرت برباد کرنے والے لوگوں کی بات کری. کیا انہیں ان کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نو. ایون دا پریویس نیشنز ہیز بین مینشن بفور آلسو how they have been destructive, and the same thing now mentioned about نوح علیہ السلام، قوم نود، عاد، سمود کی، ابراہیم کی قوم کی، مدین والے اور الٹی ہوئی بستی والوں کی. ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر پہنچے تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے. وائی دس از مینشن؟ کہ کیونکہ ان کے جو اعمال تھے، جب پروفٹس آتے، رسول آتے، کنوے کرتے ان لوگ میسیج، اس کے بعد عذاب آتا. ایون دو prophets has been sent to every nation, they didn't hear that، تو ان کے اوپر عذاب آیا. یونس علیہ السلام کی قوم پہ نہیں آیا، باقی دوسرے جو نیشنز ہیں ان کے اوپر آیا، کیونکہ وہ ان کے اعمال ہی ویسے تھے. they themselves buy those things. okay. اب now this is the thing I was talking about. یہاں پر on the contrary ہے. اب جو مومن مرد اور عورتیں کیسے ہونا چاہیے، ہمارے لیے ایک موٹیویشنل آیت ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اب کیا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب انہوں کیا کر رہے ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. دس از اے مسٹ. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. لوگ سمجھتے کہ ٹھیک ہے میں فالو کر لوں دین، دوسرے نہیں. یو ہیو ٹو کرنا ہی ہے ہم کو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. پھر نیکسٹ تھنگ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت. اولئک، یہ کیا ہے اولئک؟ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کے پر رحم کرنا، سون رحم کرنے والا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم. ٹو ایٹریبیوٹس آف اللہ، عزیز بھی ہے، حکیم. So here it's not only mention about a woman, also men. They can together be a big team, good team, and they can make so much change. It could be a big strength, especially one husband wife. They have children, then they have children, and it becomes a big unit. So two individuals can make a house or a break a house. Husband wife good رہیں گے، اچھی تھنکنگ رہیں گی، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح رہیں گا. لوگ کیا سمجھتے نا، ہیومینٹی. پیپل لسن ٹو ڈفرینٹ کائنڈ آف اسپرچل تھنگس. وین آئی آسک دیم ڈو یو پرے، نو ویل گو اینڈ پرے، ویل ڈو اٹ لیٹر. وین لیٹر ڈونٹ نو. سو یہاں پر کیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح، میاں بیوی دونوں کی سیم تھنکنگ ہونا چاہیے. ان کانٹیکسٹ ٹو ایمان اینڈ عمل صالح کی بات کریں. اب دوسرے چیزوں میں آپ اختلاف ہو سکتا، آپ کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے، دس کوڈ بی، بٹ وین کمز ٹو ایمان یو شوڈ بی تھنکنگ دا سیم وے. اچھا، ایک دوسرے کو اچھا رنگ لینا ہے، برا رنگ نہیں لینا ہے. جس کے اندر بھی یہ اچھا ہی ہے نا، وہ دوسرا اوور کم کرنا چاہیے، وہ اپنی صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے بہشت کا، جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس نفیس مکانات کا جو ان کے ہمیشگی کا باغوں میں ہوں گے. اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. اب یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دس از ذالک هو الفوز العظیم. سب کو چاہیے کہ ہم کامیاب ہو جائے زندگی میں. تو کامیابی کا ڈفرینٹ راستے بتایا جا رہا ہے. دس از دا راستہ، ٹیک اٹ دس راستہ. دس حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہاؤس آف جنہ کیسا رہیں گا؟ بولے کہ برک آف گولڈ رہیں گے، برک آف سلور رہیں گے. اس کا موٹا جو مسک ہے وہ کیا رہیں گا کہ زعفران کا ہوں گا. اس کے پیبلز اینڈ پرلز روبیز کے ہوں گے. اندر حدیث میں ہم لرن کرتے ہیں کہ جنت جو ہے نا بلیورس کے لیے ایک ٹینٹ کی طرح ہے، ایک ہاؤس کی طرح ہے، ایک روم کی طرح ہے، ایک سنگل ہالوڈ پرل کی طرح ہے.
امیجن کریے اسموتھنیس، شائن، بریتھ، اتنا واسٹ رہیں گا لائک اے 60 مائلس، خوبصورت. یو کانٹ کمپیئر اینی تھنگ. جنہ از بیانڈ امیجنیشن، بٹ جنہ بہت سارے ڈس لائک چیزوں سے گھرے ہوئی ہے. اور جہنم کیا ہے؟ اٹس ایزی ٹو ڈو. So we have to check ourselves what we are striving for. We do good things, but we don't stop, like, from the Amar bil Maruf, Nahi Anil Munkar. This, for this, you learn in Surah Luqman, like, this is a hard thing, but one has to do. یہ نبی کفر اور منافقین سے لڑے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کے ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ برا جگہ ہے. وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کفر کی باتیں کی ہے اور اپنے اسلام لانے کے بعد کافی ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جو ان کے ہاتھ نہ لگی. اور یہ انہوں نے صرف اس کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق کی خودبندی سے مالدار کر دیا تھا. اس کے بعد بھی اگر توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر روگردانی کرے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اب دیکھیے دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی ہوتا، وی گو ٹو سم پیپل اینڈ اچھا مجھے مدد کر دو، دس اینڈ دیٹ. اور منافقین میں بعض وہ ہے جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے فضل سے ہم کو عطا کر دیا تو ہم خوب خیرات کریں گے اور خوب اچھا دیں گے. سو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تو بخل کرنے لگے اور روگردانی. مطلب پہلے تو سوچے کہ ہم یہ کریں گے، اللہ سے فرم ڈٹرمنیشن کرے، پھر بریک کر دیے. سو اللہ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، اور جو اللہ کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس لیے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. بما کانوا یکسبون، جھوٹے ہیں لوگ. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے دلوں کی بات اور سے ان کی سرگوشی سے خوب واقف ہے. مطلب کانوں میں بھی بات کرے سو وہ بھی معلوم ہے، اور اللہ تمام غیب کے باتوں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آئی نو واٹ یو تھنک. یہ منافقین ایسے ہے کہ نفلی صدقات دینے والے مسلمان پر تان کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جن کو محنت مزدوری کے سوائے اور کچھ میسر نہیں ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مذاق اڑانے کا بدلہ ان کو دے گا، اور اللہ ان کے لیے دردناک عذاب دے گا. یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی لوگ بھی صحابہ اکرام چھوٹے چھوٹے کام کر کے صدقات دیتے، اللہ کے راہ میں دیتے، تو ان لوگ مذاق اڑاتے. تو بول رہے کہ ایسا مذاق اڑانے کو نہیں پسند کیا جائے. یہ پیچھے رہ جانے والے منافق خوش ہوں گے. رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہ جانے پر ان کو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان سے نکلنا تھا، گوارا نہیں گزرا، اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو. آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہوگی. کیا اچھا ہوتا وہ سمجھتے. تو اب ان لوگ کیا کر رہے ہیں، دم سیلف بھی نہیں جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی بول رہے اتنا گرمی ہے کیوں جاتے. یہی چیز ہے. دیکھیں تھوڑا سا ہم ٹائم اوپر جائیں گے. آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ، آئی ایم ایکسکیوزنگ فار دیٹ، پلیز فارگیو می فار دیٹ. یہ چند روز اس دنیا میں ہنس لینے اور بہت دنوں رونے کے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں. دے آر تھنکنگ کہ اچھا ایسا کرنا، لیکن ان لوگ کیوں ہنس لے رہے، سمجھ رہے کہ دیکھو اتنی پیٹی چیزیں کر کے صدقات کر رہے ہیں ہم تو اچھے. پھر اگر اللہ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، پھر یہ لوگ نکلیں گے اللہ کے راستے میں چلنے کی اجازت مانگیں گے. تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ چلو گے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو گے. تم نے پہلے بھی بیٹھنے رہنے کو پسند کیا تو انہی کے ساتھ بیٹھے رہو. اب آیا نمبر 83 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی تم بیٹھنا ہی چاہ رہے تھے، ابھی بھی تم بیٹھو کیونکہ تمہارے دل میں تو ہے ہی نہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا. عبداللہ بن ابی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے بیٹے بولتے کہ آپ کا شرٹ دو تو دے دی، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینڈر ہارٹ ہے، جس لائک پروفٹ ابراہیم. نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا تھا اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. اب آگے حکم آ گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان چیزوں سے جو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے. اور جب
مرنے کو کفر ہی پر ہے. تو بول رہا ہے ان کے جو بھی چیزیں ہیں اس سے نہ امیز مت ہو جاؤ دنیا کے چیزوں سے. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجیے کہ جو گروہ میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے. they want to sit, they don't want to go in the battle. یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گروہ میں بیٹھ جائیں. ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں. اب ان کے دل پہ کلساہٹ آ گئی، مہر لگ گئی، اب جانے والے نہیں ہیں. مگر رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے خوب لڑے اور انہی کے لیے نیکیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے اور اس میں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. ذالک فوز العظیم ہے. سو اللہ نے ان کے لیے یہ اور چند دیہاتی بہانے باز. اب یہاں پر وی آر ڈن ہیئر آن آیا نمبر 89. تو کیا ہے کہ ان لوگ جو اللہ اور نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہیں. یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہترین کامیابی ہے. آیا نمبر جو 89 میں بتایا جا رہا ہے. آیا نمبر 90 سے so we're going to end here from the آیا نمبر 90 سے. تو this was the Surah Al-Anfal and also Surah Al-Tawbah. We did till آیا نمبر 89. so تھوڑا سا ٹائم اوپر گیا. I'm very sorry about that. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you tomorrow inshallah. We'll continue our session which is number 12. جزاک اللہ خیر.